بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی یہ ایک کتاب ہے مقالات اور بحوث، 2 جلدوں میں ہے۔ اس کے اندر کئی اہم مقالات ہیں، لیکن آج ایک مقالہ پڑھتے ہوئے اس کے اندر ایک بہت ہی اہم بات سامنے آئی، تو سوچا کہ اس کا خلاصہ آپ حضرات کے ساتھ شیئر کر دوں۔ اس کتاب کی پہلی جلد کے اندر ایک مقالہ ہے، اور اس مقالے کا نام ہے منہجیت الاجتہاد فی العصر الحاضر، کہ موجودہ زمانے میں اجتہاد کا منہج اور طریقہ کار۔ اس مقالے میں حضرت نے بہت ساری اشکالات وغیرہ کا اجتہاد کے حوالے سے جوابات دیے ہیں، جیسے کہ کچھ لوگ آج کل کہتے ہیں کہ اجتہاد جو ہے وہ عقل کے سپرد کر دینا چاہیے، اور کسی کے اندر اہلیت ہو یا نہ ہو بس اسے اپنی عقل کے مطابق اجتہاد کرنے کی اجازت دینی چاہیے۔ اس پر حضرت نے بہت سارا رد کیا ہے، اور پھر یہ بتایا ہے کہ اجتہاد کے لیے ایک صلاحیت اور اہلیت کا ہونا ضروری ہے، اور اس کے بغیر محض عقل جو ہے وہ کافی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اشکالات ہیں اور ان کے جوابات موجود ہیں، اور پھر سب سے اہم نقطہ حضرت نے یہ ذکر کیا ہے کہ عصر حاضر کے اندر اجتہاد کا مجال اور میدان کیا ہے۔ تو اس کے لیے حضرت نے بیان کیا کہ بہت ساری ایسی میادین موجود ہیں جہاں پر عصر حاضر میں اجتہاد کی ضرورت ہے۔ خاص طور پر زمانے کے حالات بدل چکے ہیں، تو کچھ مسائل ایسے ہیں جن میں زمانے اور عرف کے بدلنے کی وجہ سے تبدیلی کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ کچھ ایسی جدید چیزیں وجود میں آ گئی ہیں کہ ان کے اندر ان کا شرعی حکم معلوم کرنے کے لیے اس کی اجتہاد کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور یہ جو حضرت نے اس بات پر بھی رد کیا ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اجتہاد کا دروازہ بند ہو چکا ہے، مسدود ہے، مقفول ہے، تو اس پر بھی حضرت نے رد کیا ہے کہ یہ کوئی ایسی رائے نہیں ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ائمہ اربعہ کی طرح ڈائریکٹ قرآن و سنت سے اپنے اصولوں کی روشنی میں اجتہاد جو ہے وہ موجود نہیں ہے، اور کہ انسان اپنے ہی اصول فقہ وضع کرے اور اپنے ہی اصولوں کی روشنی میں قرآن و سنت سے استنباط کرے، لیکن امام نے جو اصول و قواعد بتائے ہیں ان کی روشنی میں عصر حاضر میں جدید مسائل کے لیے اجتہاد کیا جا سکتا ہے۔ اب وہ جو سب سے اہم پوائنٹ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ عصر حاضر میں اجتہاد کا منہج کیا ہوگا۔ اس کو حضرت نے عنوان دیا ہے منہجیت و عملیت الاجتہاد۔ حضرت نے لکھا ہے کہ اس طرح کے جدید مسائل میں اجتہاد کے 3 نواحی یا 3 اطراف ہیں، یا 3 حیثیات سے موجودہ زمانے میں اجتہاد کی گنجائش ہے۔ سب سے پہلا ناحیہ یا سب سے پہلی جہت جو ہے وہ ناحیت الاضافہ ہے۔ ناحیت الاضافہ کا مطلب ہے کہ وہ جدید مسائل جن کا وضاحت کے ساتھ قرآن و سنت کے اندر کوئی حکم موجود نہیں ہے، اور قدیم فقہ کی کتابوں کے اندر بھی ان کا کوئی شرعی حکم وضاحت کے ساتھ موجود نہیں ہے، تو ان کے اندر اجتہاد کیا جائے، اور قرآن و سنت کی روشنی میں اور فقہ اور اصول فقہ اور فقہا کی جو وضع کردہ قواعد اور اصول ہے ان کی روشنی میں ان جدید مسائل کا حل معلوم کیا جائے۔ اور آج کل بہت سارے ایسے مسائل ہیں جیسے اسلامک فائنانس کے عجیب عجیب مسائل وجود میں آ گئے ہیں، اور ایکسپورٹ امپورٹ کے مسائل آ گئے ہیں، اسلامک بینکنگ کے مسائل آ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ سیاست، قضاء وغیرہ سے متعلق بہت سارے جدید مسائل وجود میں آ گئے ہیں، جوائنٹ سٹاک کمپنیز ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سب سے پہلی جہت ہے، ناحیت الاضافہ کہہ سکتے ہیں۔ دوسری سائیڈ یا دوسری طرف جس میں اجتہاد کی گنجائش ہے، اس سے پہلے حضرت نے 2 اصول اور یا 2 قواعد اور ضوابط کا ذکر کیا ہے جن کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ پہلا قاعدہ حضرت نے ان الفاظ میں ذکر کیا ہے کہ عدم ذکر الشیء فی کتب الفقہ لیس دلیلا علی عدم جوازہ۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ فقہ کی کتابوں کے اندر اگر کوئی چیز مذکور نہیں ہے، کسی چیز کا ذکر نہیں ہے، تو یہ اس بات کی دلیل نہیں بن سکتی کہ وہ چیز جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ فقہا نے اپنے زمانے کے حالات اور اپنے زمانے میں موجود مسائل کا استقراء کر کے ان کے زمانے میں جتنی چیزیں موجود تھی، جتنی صورتیں موجود تھی، ان کا استقراء کر کے انہوں نے صورتیں اور بہت ساری چیزیں بیان کر دی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کسی چیز کا ذکر نہیں کیا تو وہ چیز جائز ہی نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال حضرت نے ذکر کی ہے کہ مثال کے طور پر فقہا جب شرکت العقد کی مثالیں ذکر کرتے ہیں تو وہاں 4 مثالیں نہیں بلکہ اقسام ذکر کرتے ہیں، تو وہاں عموماً 4 اقسام ذکر کرتے ہیں: شرکت العنان، شرکت المفاوضہ، اور شرکت الصنائع، اور شرکت الوجوہ۔
لیکن آج کل جوائنٹ سٹاک کمپنیز کی جو صورت آئی ہے شرکت کی، اس کا تعلق ان چاروں میں سے کسی کے ساتھ نہیں ہے، یہ اور اس پر ان چاروں کی تعریفات منطبق نہیں ہوتی، تو اب آپ صرف اس دلیل کی بنیاد پر ان کو رد نہیں کر سکتے کہ یہ شرکت کی کسی قسم میں نہیں آتی، کیونکہ یہ اس زمانے میں تھی ہی نہیں، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ شرکت کے اصول کے مطابق ہے یا ہی نہیں، یا اگر شرکت کے اصول کے مطابق ہے یہ اور شرکت کے کسی اصول کی خلاف ورزی اس میں نہیں ہوتی تو پھر اس کو قبول کیا جا سکتا ہے، اگرچہ فقہا کی کتابوں میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ تو ایک قاعدہ یا ضابطہ حضرت نے یہ ذکر کیا ہے۔ دوسرا قاعدہ یا ضابطہ ان الفاظ میں حضرت نے ذکر کیا ہے کہ ان الفقیہ لیس علیہ بیان الحکم الشرعی فحسب بل ينبغی له ایضا اذا كان یفتی بحرمت شیء مثلا ان یأتی بحلول مشروعۃ لمشاکل الناس۔ آسان الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مفتی کی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کے حرام ہونے کا حکم لگائے اور کہیں کہ یہ چیز حرام ہے، اس کی ذمہ داری اس سے بڑھ کر ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ اس حرام چیز کا کوئی جائز متبادل کے لیے کوشش کرے اور وہ بھی پیش کرے، اور اس کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ قصہ نقل کیا ہے کہ جس میں ان سے جب خواب کی تعبیر پوچھی جاتی ہے تو وہ صرف خواب کی تعبیر نہیں بتاتے بلکہ اس کا سلوشن اور حل بھی بتاتے ہیں کہ اس کا یہ متبادل ہے۔ اس کے علاوہ حدیث کے اندر بھی اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ تو یہ دو ضابطے ہیں۔ بہرحال دوسرا ناحیہ موجودہ زمانے میں یا دوسری جہت جس میں موجودہ زمانے میں اجتہاد کی گنجائش ہے، اس کو حضرت نے نام دیا ہے ناحیۃ التغییر۔ ناحیۃ التغییر کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ تغیر الاحکام بتغیر الزمان، کہ زمانے کے تبدیلی سے اور عرف کی تبدیلی سے بہت سارے شرعی احکام کے اندر بھی تبدیلی آ گئی ہے۔ مثال کے طور پر کچھ قدیم زمانے میں کچھ مسائل ایسے تھے کہ اس زمانے میں ان کی ایک خاص علت تھی، لیکن موجودہ زمانے میں وہ علت تبدیل ہو گئی تو وہ شرعی حکم بھی بدل جائے گا۔ مثال کے طور پر واضح طور پر فقہا نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ پانی کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے، واضح طور پر موجود ہے، لیکن اس کی ایک خاص علت یا وجہ تھی جو اس زمانے میں تھی، وہ یہ کہ پانی جب آپ بیچیں گے تو اس کی کوانٹٹی اور مقدار معلوم نہیں ہو سکتی، کوئی ایسا پیمانہ نہیں تھا اس زمانے میں جس میں مبیع کی مقدار معلوم ہو سکتی، لیکن آج کے زمانے میں ایسے میٹر آ چکے ہیں جن سے آپ پانی کی مقدار معلوم کر سکتے ہیں، لہٰذا جب وہ علت ختم ہو گئی تو اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ پانی کی خرید و فروخت جائز ہے۔ اس طرح اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جن میں علت کی تبدیلی کی وجہ سے جو ہے احکام کی تبدیلی ہو سکتی ہے، تو اس کے اندر اجتہاد اور غور و فکر کیا جائے۔ اچھا، تیسرا جو ناحیہ حضرت نے ذکر کیا ہے یا جو تیسری جہت ہے، اس سے پہلے حضرت نے ایک قاعدہ ذکر کیا ہے، وہ یہ کہ الاحکام مبنیۃ علی العلہ لا علی الحکمہ، کہ شرعی احکامات جتنے بھی ہوتے ہیں وہ خاص طور پر علل پر مبنی ہوتے ہیں، حکمت پر مبنی نہیں ہوتے، اور حکمت کسی بھی شرعی حکم کے ایک فائدے دنیاویہ کو بولتے ہیں، اور اس کے لیے حضرت نے پھر بہت ساری مثالیں دی ہے۔ ٹریفک کی مثال دی ہے کہ ٹریفک کے جو اشارے ہیں، وہاں گاڑی رکتی ہے ایک خاص لائٹس پر، مثلا اگر سرخ لائٹ جل رہی ہے تو گاڑی رکنا ضروری ہے، سبز لائٹ جلی تو گاڑی کا چلنا ضروری ہوتا ہے، تو اس کی علت یہی ہے، گاڑی کے رکنے یا چلنے کے لیے علت جو ہے وہ یہی ہے، سرخ لائٹ اور سبز لائٹ۔ اب ایکسیڈنٹ، تو وہ ایکسیڈنٹ اس کی ایک حکمت ہے، کوئی آدمی اس دلیل کی بنیاد پر اشارہ کراس نہیں کر سکتا کہ اگرچہ بھئی لائٹ تو سرخ جل رہی ہے لیکن چونکہ آس پاس گاڑیاں نہیں ہے، ایکسیڈنٹ کا خطرہ نہیں ہے، میں جاؤں گا، پھر بھی اس کا چالان ہوگا، کیونکہ اس رکنے یا جانے کا جو حکم ہے وہ لائٹس پر ہے، وہ وہاں حکمت اور ایکسیڈنٹ کے ہونے یا نہ ہونے پر مدار نہیں ہے۔ تو یہ صرف سمجھانے کے لیے حضرت نے ایک مثال دی ہے۔ ایسے ہی فقہ احکام کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ اصل مدار علت ہوتا ہے، اور حکمت نہیں ہوتی مدار، اور اس کے اندر اور بھی بہت ساری تفصیلات ہیں، مقاصد شریعہ کی کچھ بحث ہیں۔ بہرحال یہ ایک خلاصہ ہے۔ تیسری اور آخری جہت ہے، اس کو حضرت نے نام دیا ہے ناحیۃ التألیف، یعنی تصنیف اور تالیف کے لحاظ سے اجتہاد کیا جائے اور غور و فکر کیا جائے، اور اس سلسلے میں جو قدیم کتابیں ہیں ان کو جدید شکل میں اور جدید منہج میں ان کو پیش کیا جائے، اور کیونکہ قدیم کچھ کتابیں ایسی ہیں کہ جن کو پڑھ کر سمجھنا مشکل ہے، اور یا تو ان کی زبان مشکل ہے، ان پر عنوانات اس طریقے سے نہیں ہے، ان کی طباعت اور تنقیح اس طریقے سے نہیں ہے جو موجودہ زمانے کا جو ایک خاص مزاج بن چکا ہے، تو ان قدیم کتابوں کو جدید مزاج کے مطابق ڈھالا جائے، موسوعات تیار کیا جائیں، اور بھی بہت ساری آج کل جو ہے کتابیں تیار ہو رہی ہے، جیسے شیخ مصطفیٰ الزرقاء کی کتاب ہے الفقہ الاسلامی فی ثوبہ الجدید، تو اس طرز پر اجتہاد کر کے کتابیں لکھی جائے۔ تو بہرحال یہ تین وہ نواحی یا وہ جہات ہے جن میں موجودہ زمانے میں اجتہاد کیا جا سکتا ہے۔ مکمل تفصیل کے لیے آپ یہ مقالہ پڑھ لیجئے، بہت جو ہے فائدہ مند ہے۔